بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضرب تضرب اضرب نضرب را ضرب بنا کردن ضرب فعل ماضی معلوم بود اسم خاصتن کے فعل مضارع معلوم بنا کند یک حرف از حروف اتین مفتوح با سکون فا کلمہ در اول ما قبل آخر را کسرہ دادا ربی در آخرش در اولدن تا ضرب یضرب تضرب اضرب نضرب الی آخر. اچھا جی، ماضی پوری ہو گئی ہے. ماضی مجہول بنانا 10 بابوں کا قانون آ گیا، باقی آگے آئیں گے جی. مضارع بنانے کا طریقہ شروع، مضارع بنانے کا ایک باب چل رہا ہے، باقی سب اس پر 23 بابوں کو قیاس کرنا ہوتا ہے. یضربو تضربو اضربو نضربو، ایک تضربو اور بھی ہے، ایک یضربو ہے، 2 تضربو ہے، ایک واحد منسا اور ایک واحد مذکر مخاطب کا. تو لکھتے ہیں کہ یہ مراد 2 ہوتے ہیں. اضربو نضربو یہ 5 سیغے. ان 5 سیغوں کو ضربہ سے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ ضربہ فعل ماضی معلوم تھا، جب چاہا کہ فعل مضارع معلوم بنائیں تو حروف اتین میں سے ایک حرف مفتوح فا کلمے کے سکون کے ساتھ، فا کلمہ کون؟ ضاد، شروع میں لائے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا اور آخر میں ضمہ اعرابی لائے کیونکہ مضارع مرب ہے. تو ضربہ سے یا جب آئی تو یضربو، تا آئی تو تضربو، الف آیا تو اضربو، نون ہے تو نضربو بن گئے. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو کو ضربہ سے بناتے ہیں. ضربہ فعل ماضی معلوم تھا، جب چاہا انہوں نے فعل مضارع معلوم بنائے، ایک حرف حروف اتین سے مفتوح فا کلمہ کے سکون کے ساتھ ضربہ کے اول میں لائے، آخر کے آخر نہیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، ضمہ اعرابی اس کے آخر میں لائے تو ضربہ سے یضربو تضربو اضربو اضربو نضربو بن گئے. اے وچ الاخری ٹھیک ہے. چلو یضربو تضربو اضربو نضربو کو ضربہ سے بناتے ہیں. ضربہ فعل ماضی معلوم تھا، جب چاہا کہ فعل مضارع معلوم بنائیں تو ایک حرف حروف اتین سے مفتوح فا کلمہ کے سکون کے ساتھ ضربہ کے اول میں لائے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، ضمہ اعرابی اس کے آخر میں لاتے ہیں تو ضربہ سے یضربو تضربو اضربو نضربو ہو گئے. شدند یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو کو ضربہ سے بناتے ہیں. ضربہ فعل ماضی معلوم تھا، جب چاہا کہ فعل مضارع معلوم بنائیں، ایک حرف حروف اتین سے مفتوح فا کلمہ کے سکون کے ساتھ ضربہ کے اول میں لائے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، ضمہ اعرابی اس کے آخر میں لائے تو ضربہ سے یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو ہو گیا. یضربان تضربان را از یضربو تضربو بنا کردن، الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل بفتح ما قبل و نون مکسورہ عوض ضمہ اعرابی کے در واحد بود در آخر اے شان در آوردن تا از یضربو تضربو یضربان تضربان شد. یضربان تثنیہ غیب کا صیغہ، تثنیہ مذکر، تضربان تثنیہ مؤنث غیب کا صیغہ. اگلے نہیں، اگاں بھی 2 تضربو ہیں، روگو آ رہے ہیں. گل سمجھیے جی، میں نے کم چلایا وہ میں چلائیے. یضربان کو یضربو سے بناتے ہیں، تضربان کو تضربو سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ الف علامت تثنیہ، ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ، ما قبل کون ہے؟ با، اور نون مکسورہ ضمہ اعرابی کے عوض یضربو تضربو کے آخر میں لائے تو یضربو سے
بانے تضربو سے تضربانے بن گیا. یضربانے تضربانے کو یضربو تضربو سے بناتے ہیں. مطلب ہے یضربانے کو یضربو سے تضربانے کو تضربو سے. الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسورہ ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا. سمجھائیے. اور یضربو ضمہ اعرابی ہے کو نہیں ہے گا اس کے در آخر ان کے آخر میں لائے. کس کو لائے؟ نون مکسورہ کو. تو یضربو تضربو سے یضربانے تضربانے ہو گئے. شاباش جی. یضربانے تضربانے کو یضربو تضربو سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسورہ ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لائے. تو یضربو تضربو سے یضربانے تضربانے ہو گیا. شاباش. یضربانے تضربانے کو یضربو تضربو سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسورہ ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لائے. تو یضربو تضربو سے یضربانے تضربانے بن گیا. جی بتائیے. یضربونا تضربونا را از یضربو تضرب و تضربو بنا کردن واو ساکنہ علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل و ضمہ ما قبل و نون مفتوح عوض ضمہ اعرابی کے در واحد بود در آخر ای ہا در آوردن تا از یضربو تضربو یضربونا تضربون شد. جمع مذکر غائب کا سیگا تے جمع مذکر مخاطب کا سیگا. یضربونا تضربونا کو یضربو سے یعنی یضربونا کو یضربو سے تے تضربونا کو تضربو مخاطب سے بنا کردند بناتے ہیں. بات سمجھیے. تھوڑا سا گڑبڑ ہوگا دیکھو اگلے صفحے تو اگلے پاسے. تضربان و تضربون راز واحد خود مثل یضربان یضربون بنا میں کنند. حالانکہ پیچھے بنان تو لگے ہیں جی. سمجھے نا جی. اوپر کو ذرا تکرار ہو گئے. گل سمجھیے. ایشا بس جی بڑھن لگ گیا جی. تو کس طرح بناتے ہیں؟ واو ساکنہ علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل. سمجھی گل. یہ علامت بھی نے تے نال ضمیراں بھی نے. کی نے؟ اسماء صفات وچ صرف کی ہوندیاں نے الف تے واو. علامتاں نے تے ضمیراں نہیں ہوندیاں جی. ایتھے علامت بھی ہے تے فعلاں وچ. ایشا بس. ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوحہ ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لائے. تو یضربو سے یضربونا تضربو سے تضربونا بن گئے. چلو جی. یضربونا تضربونا کو یضربو تضربو یضربو اور تضربو سے بناتے ہیں. واو ساکنہ علامت جمع مذکر ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لاتے ہیں. تو یضربو تضربو سے یضربونا تضربونا بن گئے. جی. یضربونا تضربونا کو یضربو اور تضربو سے بناتے ہیں. واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لائے. تو یضربو تضربو سے یضربونا تضربونا بن گئے. یضربونا تضربونا کو یضربو اور تضربو سے بناتے ہیں. واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا ان کے آخر میں لائے. تو یضربو تضربو سے یضربونا تضربونا بن گئے. یضربنا را تضربو بنا کردن نون مفتوح علامت مؤنث و ضمیر فاعل بسکون ما قبل در آخرش در آوردہ تا را بیا بدل کردن تا از تضربو یضربنا شد. اچھا جی. چھٹا سیگا جمع مؤنث غائبات کا سیگا تضربو واحد مؤنث مخاطب سے بنتا ہے. کیسے بنا؟
نون مفتو علامت مؤنث و ضمیر فاعل ما قبل کون با ما قبل کے سکون کے ساتھ تضربو کے آخر میں لائے اور تا کو یا کے ساتھ بدلا دیا تو تضربو سے یضربنا بن گیا. یضربنا کو تضربو سے بناتے ہیں نون مفتو علامت مؤنث و ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ یا تضربو کے آخر میں لائے تا کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربو سے یضربنا بن گیا. یضربنا کو تضربو سے بناتے ہیں نون مفتو علامت مؤنث اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ تضربو کے آخر میں لائے تا کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربو سے یضربنا ہو گیا. یضربنا کو تضربو سے بناتے ہیں نون مفتوحہ علامت مؤنث اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ تضربو کے آخر میں لاتے ہیں تا کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربو سے یضربنا ہو گیا. جی آگے بات پڑھ دینا. تضربان و تضربون را از واحد خود مثل یضربان و یضربون بنامکم. یہ پیچھے آ گیا ہے جی کو نہیں آیا. تضربان کو تضربو سے بناتے ہیں تضربون کو بھی تضربو سے بناتے ہیں. ہن بنایا ہے ہن بنایا. چلو کوئی گل نہیں آگے ٹرو جی. تضربین را از تضربو بنا کردن تضربین را از تضربو بنا کردن یا ساکن علامت تانیث و ضمیر فاعل نزد بعض و کسرہ ما قبل و نون مفتوح عوض زما کے در واحد بود در آخرش در ابودن تا از تضربو تضربین شروع. اچھا جی مؤنث مخاطب کے سیغے شروع ہیں وحدہ مؤنثہ مخاطبہ. تضربینا کو تضربو سے بناتے ہیں. سمجھ آئیے جی کیسے بنایا. یا ساکن علامت تانیث علامت و ضمیر فاعل. یہ ضمیر فاعل ہونے میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے اس میں ذرا اختلاف ہے. کثرت یہ ہے کہ یہ ضمیر فاعل ہے. بعض کا یہ قول ہے کہ سمجھائیے صرف مؤنث کی علامت ہے ضمیر فاعل نہیں ہے. یہ لکھا ہے نا بس ضمیر فاعل نزد بعض. یہ نزد بعض کا تعلق تو موشی کہہ رہا ہے ضمیر فاعل کے ساتھ نہیں ہے. فاعل نزد بعض نہیں ہے فاعل نزد اکثر ہے. یہ تو پیچھے گل پڑھی ہے نا. اکثر کے نزدیک یہ کیا ہے بعض کے نزدیک یہ فاعل نہیں ہے. اس لیے نزد بعض کا تعلق فاعل ضمیر فاعل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ علامت تانیث کے ساتھ ہے. بعض کے نزدیک علامت تانیث ہے صرف. سمجھیے بعض کے نزدیک اور نا فاعل ضمیر فاعل نہیں ہے. مطلب تعلق انج نال جوڑنا ہے جی. کل سمجھیے کہ بعض کے نزدیک ہے صرف اکثر کے نزدیک علامت تانیث بھی ہے ضمیر فاعل بھی ہے. گل سمجھیے یہ مطلب ہے نزد فاعل کا یہ نزد بعض کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کے نزدیک یہ فاعل ہے بلکہ پوری گل بعض کے نزدیک یہ صرف علامت تانیث ہے فاعل. اکثر کے نزدیک علامت تانیث بھی ہے اور اے مطلب گل سمجھیا. اچھا جی بعض ما بکسرہ ما قبل کے کسرہ کے ساتھ تو تضربو سے بن گیا تضربی اور نون مفتوحہ ضمہ اعرابی کے عوض جو کہ واحد میں تھا آخر میں لائے تو تضربو سے تضربینا بن گیا. تضربینا کو تضربو سے بناتے ہیں یا ساکن علامت تانیث و ضمیر فاعل نزد بعض. سمجھے نزد بعض ہیں کہ کوئی جملہ اوکھا ہوگا نا تو تھوڑا حاشیہ لکھ لیتے ہوتے. کاپی تو لکھی حاشیہ لکھ چڑے ہوتے. جی ما قبل کے کسرہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ کے عوض جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لائے تو تضربو سے تضربینا ہو گیا.
تضربو سے بناتے ہیں یا ساکن علامت انیس اور ضمیر فاعل نسبے بعد ما قبل کے کسرہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ کے عوض جو کہ واحد میں تھا تضربو کے آخر میں لائے تو تضربو سے تضربینہ ہو گیا. ہم شب مولوی دعا طیب تضربو سے بناتے ہیں یا ساکن علامت تانیث اور ضمیر فاعل نسبے بعد ما قبل کے کسرہ کے ساتھ اور نون مفتوح ضمہ کے عوض جو کہ واحد میں تھا تضربو کے آخر میں لاتے ہیں تو تضربو سے تضربینہ ہو گیا. اے شاباش. تضربان راز تضربین بنا کردن یا ساکنہ علامت تانیث را حذف کردہ بجائش الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل بفتح ما قبل در آوردہ فتح نون را بکسرہ بدل کردن تا از تضربین تضربان شد. اچھا جی، تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ تضربان کو تضربین سے بناتے ہیں کیونکہ ہر تثنیہ اپنے مفرد سے بنتا ہے. بناتے ہیں کیا کیا؟ یا ساکنہ علامت تانیث ضمیر فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ الف علامت تانیث و ضمیر فاعل ما قبل کے فتح، پہلے بے نو کسرہ اور فتح، ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون کے نون مکسور کو نون مفتوح بنایا تو تضربین سے تضربانے بن گیا. سمجھائیے جی. اچھا جی، تضربانے کو تضربینہ سے بناتے ہیں یا ساکنہ علامت تانیث کو حذف کر کے اس کی جگہ میں الف علامت تانیث اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ لائے، نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربینہ سے تضربانے ہو گیا. جی، تضربان کو تضربین سے بناتے ہیں یا ساکنہ علامت تانیث کو حذف کر کے اس کی جگہ میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ لا کر نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربینہ سے تضربانے ہو گیا. جی، تضربانے کو تضربینہ سے بناتے ہیں یا ساکنہ علامت تانیث کو حذف کیا اس کی جگہ الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ لا کر نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو تضربینہ سے تضربانے ہو گیا. جی، تضربنا را تضربینہ بنا کردن یا و نون واحد را حذف کردہ بجائش نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل بسکون ما قبل در آوردن تا از تضربینہ تضریب نشد. تضربنا جو آخری صیغہ ہے جی نا، دو متکلم تو بن گئے نا، یضرب تضرب اضرب نضرب. تضربنا کو بناتے ہیں بیٹا جی تضربینہ سے. کیس سے؟ تضربینہ سے. یا بنون واحد کو حذف کر دیا اس کی جگہ نون مفتوحہ جو علامت جمع مؤنث بھی ہے ضمیر فاعل بھی ہے ما قبل جو با ہے اس کے سکون کے ساتھ آخر میں لائے تو تضربینہ سے تضربنا بن گیا. تضربنا کو تضربینہ سے بناتے ہیں یا اور نون واحد کو اور نون اعرابی جڑا نون اعرابی نون واحد کو حذف کر کے اس کی بجائے نون مفتوح علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ لائے تو تضربینہ سے تضربنا بن گیا. شاباش جی. تضربنا کو تضربینہ سے بناتے ہیں یا اور نون واحد کو حذف کر کے اس کی جگہ میں نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ لاتے ہیں تو تضربینہ سے تضربنا بن گیا. مضارع معلوم پورا ہو گئے. کون؟ اب مجہول. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو را از یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو بنا کردن. اچھا جی، یہ شد نہ شد. کون؟ شد. ٹھیک ہے، اس کو اس مجہول پھر پڑھتے ہیں. پہلے قانون پڑھو جو کہ قانون آ رہا ہے نا، یہ قانون مضارع معلوم کا ہے.
اس لیے مجہول بعد میں پڑھیں گے، مجہول کا آگے پھر قانون آ رہا ہے. جی قانون پڑھو. ہر باب کے ماضی او چہار حرفی باشد در مضارع معلوم او حرف عطین لا حرکت ضمہ میں دہان وجوباً و الا فتح. 22 بابوں کے مضارع معلوم میں حروف آتین مضموم کہاں ہوتے ہیں، مفتوح کہاں ہوتے ہیں، یہ قانون ہے بیان کر رہے ہیں. 22 بابوں کے مضارع معلوم میں حروف آتین کی حرکت ضمہ کہاں ہوتی ہے اور ہوتی ہے. دو حرکتیں ہوتی، کون سی؟ ضمہ اور وہ تو جوازی قانون ہے کہ تالم کو تیلم پڑھنا جائز ہے، تک تاسبوں کو ایک تاسب، وہ تو جوازی قانون ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے نا. اور اصل حرکتیں دو ہی ہیں. کون سی؟ 22 باب آپ نے سنا ہے، بعض میں علامت مضارع معلوم میں مضموم، بعض میں مفتوح ہے. تو قانون یہ ہے 22 بابوں میں سے وہ باب جن کی ماضی کے 4 حرف ہیں، جن کی اس ماضی کے مضارع معلوم میں علامت مضارع یا تا الف نون، یا تا الف نون عطین یہ مضموم ہوتے ہیں. اور وہ باب جن کی ماضی کے 4 حرف نہیں ہیں، 3 ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں، ان سب ماضیوں کے مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح ہوتے ہیں. قانون 22 بابوں میں وہ باب جن کی ماضی کے 4 حرف ہیں، اس ماضی کے مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم ہوتے ہیں، ما سوا میں مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح ہوتے ہیں. کل سمجھیا؟ ہاں جی کیا کہ 22 بابوں میں جو وہ باب جن کی ماضی کے 4 حرف ہیں، جن کی ماضی کے 4 حرف ہیں، ان کے مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم ہوتے ہیں. مضموم ہوتے ہیں. اور ان کے سوا جن کی ماضی 4 حرفی نہیں ہے، ان کے سوا جن کی ماضی 4 حرفی نہیں ہے، 3 حرفی ہے یا 4 سے زیادہ ہے، ان کے مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح ہوتا ہے. ہاں جی 22 بابوں میں وہ باب جن کی ماضی 4 حرفی ہے، جن کی ماضی 4 حرفی ہے، مضارع معلوم ان کے مضارع معلوم میں مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم ہوتے ہیں اور ما سوا اس کے مفتوح ہوتے ہیں. کل سمجھیے اکرامہ کتنے حرف ہیں؟ صرفا، زاربا، دحرجا، یہ ہیں وہ 4 باب. 3 ثلاثی مزید فی کے اور 1 رباعی مجرد کا. ان کی ماضی افعال، تفعیل، مفعلات، فعلالہ، یہ 4 باب ہیں جن کی ماضی کے، اسی لیے اکرامہ، یکرمو، تکرمو، اکرمو، نکرمو. صرفا، یصرفو، تصرفو، اصرفو، نصرفو. زاربا، یزاربو، تزاربو، ازاربو، نزاربو. دحرجا، یدحرجو، تدحرجو، ادحرجو، ندحرجو. ما سوا سب میں ثلاثی مجرد کے 6 باب، مضارع معلوم کے 3 ہی وزن ہے نا، یف آلو، یف ایلو، تے یف اولو، تے یف ایک ہی ہے، فتح ہے نا. اچھا ان 4 کو نکالیں، باقی سارے دیکھ لیں. ان صارفا، اکتسبا، تزاربا، تصرفا، احرنجما، اے مطلب باقی سب میں علامت مضارع، علامت حروف عطین مضارع معلوم میں مفتوح ہوتے ہیں. گل سمجھیجئے. تو 4 باب ہیں جن کی ماضی، ان کے مضارع معلوم میں علامت مضارع مضموم ہے. بائیاں جو 4 کڈے پیچھے کنے رہ گئے. 18 بابوں میں مضارع معلوم میں حروف عطین کیا ہوتے ہیں؟ قانون ہر باب کے ماضی اس کی 4 حرفی ہو، اس کے مضارع معلوم میں حروف عطین کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً،
وگرنا فتح پور. چلو جی. قانون ہر باب کے ماضی اس کی چہار حرفی ہو اس کے مضارع معلوم میں حرف عطین کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً. شاباش جی. وگرنا فتح کیونکہ اللہ ہوں نا استثناء واسطے جی. تو ہوں ماں قبل چ کڈنا تو کون نہ جس میں چار ہوگا تو باقی تو ویسے ہی نکلے نا جی. پچھوں تو نہ کڈنے جی. اس واسطے کہ ماں سوا کا یہ حکم ہے. گل سمجھی آ. ہوں پڑھ پچھوں اے کندا قانون مجہول دا کہ معروف دا تا موشی پیاندا ہے بھی جڑا نا جی اس قانون دا حق جڑا ہے نا او مضارع مجہول دے بنا تو پہلے سی کہ کوئی نہیں. ایشا بس ہوں پڑھ. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو را از یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو بنا کردن. کنج بنائے یضربو الی آخری فعل مضارع معلوم بود چون خواستن کے فعل مضارع مجهول بنا کنند حرف اول را ضمہ و ما قبل حرف آخر را فتح دادن تا از یضربو الی آخری یضربو الی آخری شد. اچھا جی. مضارع مجہول یضربو تضربو اضربو نضربو کو یضربو تضربو اضربو نضربو سے بناتے ہیں. گل سمجھیے. تو یضربو الی آخری کا مطلب ہے بھی اے جڑے نا جی سیگے اے سمجھ آئیے. اے جڑے سیگے پنج کنے باقی تک پڑھیا جانے بھی اے نہ کولوں اگا بننے نے سارے اے بن گئے تو باقی انہوں کو بنے نے پیچھے پتہ لگ گیا جی. تو یہ جو 5 سیگے ہیں یہ سارے مضارع معلوم تھے. جب چاہا انہوں نے کہ مضارع مجہول بنائے تو یوں کیا کہ حرف اول کو یعنی حروف عطین کو یعنی ضمہ دیا آخر کے ما قبل کو فتح دیا آخر کے اینا صرف کم کیتا. تو یضربو سے یضربو تضربو سے تضربو اضربو سے اضربو نضربو سے نضربو بن گئے تھے. باقی سیگے انجی بنتے گئے سارے. ہاں جی. یضربو تضربو اضربو نضربو کو یضربو تضربو اضربو نضربو سے بناتے ہیں. یضربو الی آخرہ فعل مضارع معلوم تھا. جب چاہا انہوں نے کہ فعل مضارع مجہول بنائیں تو حرف اول کو ضمہ اور اور آخر کے ما قبل حرف کو فتح دیا انہوں نے. انج بھی ٹھیک ہے. حرف آخر کے ما قبل کو بھی ٹھیک ہے. تو آخر کے ما قبل حرف کو دو مطلب غلطی کوئی ہے. حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیا انہوں نے تو یضربو الی آخرہ سے یضربو الی آخرہ بن گیا. ہاں جی. یضربو تضربو اضربو نضربو کو یضربو تضربو اضربو نضربو سے بناتے ہیں. جی. یضربو الی آخرہ فعل مضارع معلوم تھا. جب چاہا انہوں نے کہ فعل مضارع مجہول بنائیں حرف اول کو ضمہ اور حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیا انہوں نے. تو یضربو الی آخرہ سے یضربو الی آخرہ بن گیا. یضربو تضربو اضربو نضربو کو یضربو تضربو اضربو نضربو سے بناتے ہیں. یضربو الی آخرہ فعل مضارع معلوم تھا. جب چاہا انہوں نے کہ فعل مضارع مجہول بنائے حرف اول کو ضمہ اور حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیا انہوں نے تو یضربو الی آخرہ سے یضربو الی آخرہ سے. قانون ہر مضارع مجہول حرف اول را ضمہ و ما قبل حرف آخر را فتح میں دہن وجوباً بشرطے کے قبل عزیز ضمہ و فتح موجود نہ باشد و اگر باشد بحال ماند و باقی سیغہ را پر معلوم قیاس باید کرد. باقی ویسے ہی متفقہ جملہ ہے. اچھا جی. مضارع مجہول کا قانون کس کا؟ 22 بابوں کا. مضارع مجہول 22 بابوں کا ایک ہی قانون ہے. ماضی مجہول کے ابھی کچھ کہیں کچھ رہتے ہیں. دھیان کریں جی. مضارع مجہول کا قانون یہ ہے
کہ جب بھی آپ نے مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانا ہو تو حروف آتین کو ضمہ دینا واجب ہے، آخر کے ما قبل کو فتح دینا واجب ہے، بشرطے کہ پہلے ہی آخر کا ما قبل مفتوح نہ ہو۔ اگر وہ پہلے مفتوح ہے تو اس کو فتح نہیں دیں گے، پھر صرف حروف آتین کو ضمہ دیں گے، باقی سارا سیغہ اپنی جگہ رہے گا تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ مضارع مجہول 22 بابوں کے مضارع مجہول بنانے کا قانون یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ، حرف بشرطے کے ضمہ نہ ہو۔ 4 بابوں میں پہلے ضمہ ہے اور 18 میں ضمہ، ان کو ضمہ دینا ہے حروف آتین کو۔ آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے، ان میں جن میں فتح پہلے، بعض میں تو ہے نا، تا صرفو، تا زاربو، کہ کوئی نہیں جی، اور تا لامو ہے کہ کوئی نہیں، تا لامو تے تم ناؤ، سمجھائی نا جی، جن میں فتح ہے ان کے آخر کو ما قبل کو فتح نہیں دینا، وہ تو پہلے ہے نا جی، سمجھائیے جی۔ اور علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے جن میں ضمہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مضارع مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، اس میں حروف آتین مضموم ہوتے ہیں، آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے مضارع مجہول جو ہوتا ہے اس میں علامت مضارع، یہ 22 بابوں کا قانون ہے، سب کے اندر ایک قانون ہے۔ یضربو، ینصرو، یولامو، یکرمو، یصرفو، یدحرجو، یحرنجمو، ینصرفو، یکتسبو، یحمرو، یحمارو، یحدودبو، یقشعرو، جتنے باب ہیں سب کے اندر ایک ہی قانون ہے کہ علامت مضارع، یہ کس کا قانون ہے؟ تو مضارع مجہول کا ایک ہی قانون ہے، کیا؟ اسی طرح علامت مضارع مضارع معلوم میں کیا ہوتی ہے اس کا بھی قانون آگے، 4 میں مفتوح، 4 میں علامت مضارع معلوم میں، 4 میں علامت مضارع مضموم اور باقی میں، بات سمجھیے، یہ مضارع مجہول ہے۔ چلو جی قانون، ہر مضارع مجہول میں حرف اول کو ضمہ اور حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ قبل اس سے ضمہ اور فتح موجود نہ ہوں۔ 22 بابوں میں مضارع معلوم میں 4 میں پہلے ضمہ ہے اور 22 بابوں میں چند میں آخر کا ما قبل پہلے مفتوح ہے کہ کوئی نہیں۔ ثلاثی مجرد میں 2 جڑے یفعل کے وزن پر آتے ہیں، عالم یا لامو تے مانا یمنو، پہلے ہی فتح ہے۔ اسی طرح باب تفاعل میں پہلے ہی کہ کوئی نہیں، تا صرفو، تا زاربو، اور کڑا باب ہے، تا دحرجو، اور تفاعل 3 باب نے نا، کیڑا؟ تفاعل تے تفاعل، ان میں کیا ہوتا ہے؟ آخر کا ما قبل پہلے مفتوح ہوتا ہے، گل سمجھیے؟ تو یہ شرط ہے جی۔ اور اگر ہوگا یعنی ضمہ بھی پہلے ہے یا ما قبل کا آخر پہلے مفتوح ہے، اور اگر ہوگا تو بحال رہے گا، یہ اگلا باقی جملہ ویسے ہی ہے۔ اور باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کرنا چاہیے۔ اس جملے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تھے جی۔ قانون، ہر مضارع مجہول میں حرف اول کو ضمہ اور حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ قبل ان سے ضمہ اور فتح موجود نہ ہوں، اگر ہوں تو بحال رہتے ہیں، اور باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کرنا چاہیے۔ شاباش جی۔ قانون، ہر مضارع مجہول میں حرف اول کو ضمہ اور حرف آخر کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ اس سے پہلے ضمہ اور فتح موجود نہ ہوں، اور اگر ہوں بحال رہتے ہیں، اور باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کرنا چاہیے۔ نیچے کا فعل لکھیے، فائدہ بھائی حمل کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بار، بردار کردن۔ تے اصطلاح میں
بھئی ایک لفظ کا جمع ہونا دوسرے لفظ کے ساتھ فی حکم من الکلام نہیں، فی حکم من الاحکام ہے، حکموں میں سے کسی حکم میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ جمع ہونا، لیکن جمع تب ہونا جب کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے۔ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کسی حکم میں جمع ہونا جب کہ ان دونوں میں کوئی مناسبت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے پر حمل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے برابر کیا سمجھیے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جمع کرنا کسی حکم میں بشرطے کہ ان میں کوئی مناسبت، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے پر کیا کیا ہے۔ اگلا فائدہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی یہ حمل ہوگا چار چیزیں ہوں گی، محمول علیہ، محمول فی، محمول بے، وجہ حمل۔ سمجھیے کون؟